سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔ الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمایا ہے جو اس کے دین کی خدمت سے وابستہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا دین ہم جیسوں کا محتاج نہیں ہے، مگر ہم ضرور دین کے محتاج ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی نہ رہے یا کوئی بھی دین کی خدمت سے وابستہ نہ ہو، تب بھی اللہ تعالی اپنے دین کو باقی رکھیں گے جب تک اسے منظور ہے۔ تو دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح طرح خدمت نہیں بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھڑا کر دیں گے۔ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ کہ اگر تم اعراض کرو گے اور اس نعمت کی قدردانی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو قادر مطلق ہے، تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لے آئے گی اور تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے۔ اس لیے اس نعمت کی قدردانی ضروری ہے۔ اور قدردانی کب ہوگی؟ جب ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں، خالی زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ جو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں، وہ سب باتیں خود ہماری زندگی میں پائی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچے بندے پسند ہیں، اور سب سے سچا بندہ وہ ہے جس کے قول و عمل میں موافقت ہو، ظاہر و باطن میں یکسانیت ہو۔
جو وہ کہتا ہو وہی کرتا ہوں۔ اسی لیے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بہترین ترتیب سے 3 باتیں بیان فرمائی، اور یہ تینوں باتیں آپس میں مربوط ہیں، ہر ایک دوسرے کے لیے معاون ہے اور ساتھ لگی ہوئی ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے دین کی طرف بلائے، دعوت دے، یعنی جو اپنی زبان سے دین کی طرف دعوت پیش کرے، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اس زبان کا سب سے بہترین مصرف اگر ہے تو وہ دعوت الی اللہ ہے، وہ دعوت الی الدین ہے۔ اس سے بہتر مصرف کسی کی زبان کا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو دعوت پیش کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کو تو دعوت دے اور خود بھول جائے اپنے کو، بلکہ جس کی دعوت پیش کرتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وقال اننی من المسلمین، کہ یہ عمل آدھا ادھورا نہیں ہے، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری زندگی تابعداری میں گزر رہی ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور یوں کہتا ہے کہ میں تابعداروں میں سے ہوں، یعنی زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر شعبہ سنت میں، شریعت میں، اطاعت میں ڈھلا ہوا ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اور ایسے ہی شخص اپنے کو مسلم کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഉലമാ മഹത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളോട് ചെയ്ത വലിയ കാരുണ്യമാണ് അല്ലാഹു നമ്മെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു। دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے۔ سارا قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، ہم اسے سمجھ کر کے پڑھنے والے ہیں۔ احادیث شریفہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دربار میں کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت تام ہو چکی ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن سکھلایا، ہم نے تمہیں احادیث شریفہ سکھلائی، ہم نے تمہیں فقہ اسلامی کا علم دیا، تمہیں پتہ ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور تم آسانی سے
اپنے بڑوں سے رابطہ کر کے یا کتابوں کا مطالعہ کر کے اس بات کا پتہ چلا سکتے ہو کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ ایک عام آدمی کے مقابلے میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے کھول رکھے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے کہ آدمی کے پاس اگر کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا علم ہو جائے، اس کے باوجود وہ اس کے خلاف کرتا ہے، تو وہ بہت بڑی جرأت اور بڑی جسارت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جو آدمی جاہل ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں، اگرچہ اسے بھی جاننا چاہیے، لیکن وہ کہہ سکتا ہے کچھ دیر کے لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس کا عذر قبول ہو جائے، لیکن ہمارے پاس تو عذر ہی کچھ نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو جتنا دوسروں کو دین پر چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ دین پر چلنے کا جذبہ خود ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ ہمیں جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے رہنے کی توفیق دی ہے، یہ ماحول ہمارے لیے دین پر چلنے میں معاون بنتا ہے۔ ہم امام ہیں تو ہمارا امام ہونا بسا اوقات ہمیں غلط راستے پر جانے سے بچاتا ہے۔ آدمی ڈرتا ہے کہ بھئی غلط کام نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے کہ امام صاحب ہیں۔ ہم کسی مدرسے میں مدرس ہیں، چاہے کسی بھی درجے کے مدرس ہوں، ہمارا ایک ماحول ہے، عمل کا ماحول ہے، علم کا ماحول ہے، پاکیزگی پاک بازی کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں رہنے کے باوجود آدمی شریعت پر چلنے میں کوتاہی کرے تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں ماحول سے مجبور ہو گیا تھا، کیا کریں، اٹھنا بیٹھنا ہمارا صحیح لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ ایک عامی آدمی تو کہہ سکتا ہے، ایک کالج میں پڑھنے والا، ایک دکان پر بیٹھنے والا، ایک فیکٹری کا ملازم، وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے تو میں بگڑ گیا۔ لیکن ایک عالم دین، ایک مدرس، ایک امام، اس کو یہ کہنے کا موقع نہیں۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عطا کی ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم ذرا سی فکر کریں تو ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک ہم پہنچ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ماحول دینی ہے، علم کی روشنی ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو سوائے اس کے کیا کہا جائے گا کہ ہم خود ہی اپنے کو محروم کر رہے ہیں۔ اس لیے ان دونوں نعمتوں کی خاص طور پر قدر کرنی چاہیے۔ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കൽ എല്ലാവരുടെ മേലും നിർബന്ധമാണ്. لیکن انسان بہرحال ایک انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، میں تو گناہ پروف ہوں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہو وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ گناہ تو ہوتا ہی ہے، آدمی کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے اور شیطان بھی لگا ہوا ہے۔
اور جتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے منصب آدمی کو عطا کیا، اسی اعتبار سے شیطان بھی اپنے جال پھینکتا ہے اور اس آدمی کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کو کبھی بھی بے فکر نہیں رہنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں تو اتنی حدیثیں یاد ہیں، ہمیں تو اتنے مسائل کا پتہ ہے، ہمارا ماحول تو بہت شاندار ہے، لہذا ہم کہاں گمراہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ اچھی حالت پر آدمی دنیا سے نہ چلا جائے اور ایمان پر اس کی موت نہ ہو جائے، اس وقت تک کبھی بھی اطمینان سے بیٹھنے کا موقع نہیں۔ یہ مسلسل آزمائش جاری ہے، اور جو جتنے بڑے منصب پر ہیں اتنی ہی بڑی اس کی آزمائش۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنے اوپر پورا اعتماد نہیں ہونا چاہیے اور اپنے بارے میں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ شیطان کے جو مکر و فریب ہیں ان میں آدمی پتہ نہیں کہاں پھنس جائے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر شیطان ہمارے دل میں ہماری بڑائی ڈال دے کہ ہم دوسروں سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، ہماری بات بڑی اچھی ہے، ہماری زبان بڑی اچھی ہے، ہمارا درس بڑا اچھا ہے، ہمارا علم بڑا اچھا ہے۔ جہاں یہ بات آ جائے گی کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، وہیں سے تنزل شروع ہو جائے گا۔ اچھائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حقیقی اچھائی۔ ہمارے اندر جو بھی اچھائی ہے وہ ہماری ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس کو صحیح جگہ استعمال کرو، صحیح انداز میں استعمال کرو تو خیر ہے، اور اگر یہ جذبہ آ گیا کہ بس میں ہی میں ہوں تو یہ ہلاکت خیز چیز ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں نجات دینے والی ہیں اور تین باتیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ فرمایا صلاۃ منجیات و صلاۃ مہلکات۔ جس آدمی میں تین باتیں پائی جائیں وہ ہر آزمائش، پریشانی، مصیبت سے نجات پا جائے گا، اور جس آدمی میں تین باتیں پائی جائیں وہ برباد اور تباہ ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، منجیات کیا کیا چیزیں؟ اس میں نمبر 1 فَتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا، یہ ہے نجات کا سبب۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے تو بڑے بغلا بھگت بنے ہوئے ہیں، صوفی صافی بنے ہوئے ہیں، بڑے قطب ابدال بنے ہوئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں، کمرے میں بیٹھتے ہیں تو واہی تباہی کرتے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی۔
ظاہر و باطن دونوں میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ والقول بالحق فی الرضا والسخط، اور دوسری نجات والی چیز یہ ہے کہ کسی سے راضی ہو یا ناراض، مگر بات حق کہتا ہے، حق سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ اگر کسی سے راضی ہے تو اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہہ رہا ہے، اور کسی سے ناراض ہے تو اس کی صحیح بات کو بھی غلط کہہ رہا ہے، کہ دونوں حالت میں انصاف پر قائم ہے۔ والقصد فی الغنى والفقر، اور مالداری کا زمانہ ہو یا محتاجگی کا، میانہ روی اختیار کرتا ہے، اپنی وسعت سے زیادہ پیر نہیں پھیلاتا، اور اللہ نے وسعت دی ہے تو دکھاوا نہیں کرتا، اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتا۔ یہ تو ہیں نجات والی چیزیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، اور جو چیزیں ہلاکت خیز ہیں وہ کیا ہے؟ ہون متبع، وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، دل میں خیال آ گیا بس جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ اپنی بات پر اپنی پچ پر آ ہوا ہے۔ کوئی کام کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی، یہ نہیں دیکھ رہا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، سمجھ لو کہ یہ آدمی برباد اور تباہ ہے۔ وَشُحٌّ مُطَاعٌ، اور ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے، خیر کی جگہ پہ خرچ کرتے ہوئے دل بیٹھتا ہے، ہاتھ کھلتے کھلتے پھر بند ہو جاتا ہے، اچھی جگہوں پر مال خرچ نہیں کرتا، پرلے درجے کا کنجوس مکھی چوس ہے، سمجھ لو کہ یہ برباد آدمی ہے، تباہ ہے۔ فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ، تیسری ہلاکت خیز بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کو اچھا سمجھے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میاں مٹھو بنے۔ فرمایا اس تیسری چیز کے بارے میں وَذَلِكَ أَشَدُّهُنَّ، یہ ان تینوں میں سب سے خطرناک ہے۔ اس لیے کام کیا جائے، دین کی خدمت کی جائے، مگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لوگوں کے احترام اور اکرام کے ساتھ، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ബഹുമാനികളെ അല്ലാഹു നമുക്ക് നന്മയ്ക്ക് രണ്ട് اسی طرح اجتماعی زندگی کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جہاں چند لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو شیطان ان کے درمیان میں بغض و عناد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حسد کا جذبہ ان کے اندر ابھارتا ہے، کسی کی مقبولیت ہو جائے، کسی کا کام اچھا نظر آنے لگے تو دیگر ساتھی خوش ہونے کے بجائے اور دل میں خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا کرنے کے بجائے انقباض محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جذبہ جب بھی پیدا ہو، یہ ضرور شیطانی اور نفسانی اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر پرانی قوموں کی ایک بری عادت دبے پاؤں
پیر پسار چکی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور تمہارے دل کی کیفیت اور حالت بدل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپس میں حسد کرنا، دل میں کینہ بٹھانا۔ فرمایا ہی الحالقہ، یہ عادت موڑنے والی عادت ہے۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بال مونڈے جاتے ہیں، بلکہ یہ دین کو صاف کر دیتی ہے۔ اس لیے اجتماعی زندگی میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنا ہے، ایک دوسرے کا اکرام کر کے رہنا ہے، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ ہم چاہے معتمم ہوں، چاہے صدر مدرس ہوں، چاہے عام استاد ہوں، ہمارا رویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ عزت و تکریم کا ہونا چاہیے۔ کسی سے اگر کوئی اچھی بات ظاہر ہو تو اس پر مبارکباد دینی چاہیے، دل سے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی، اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا جذبہ ہوگا تو یہ اجتماعی زندگی ہمارے لیے جنت نظیر بن جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جنت میں سب لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ جو جنت میں جائے گا وہ ایک ایسے مقام سے گزرے گا جہاں اس کی دل کی اور حالم ہو جائے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کینہ، کپٹ، حسد سب نکال کے باہر کر دیا جائے گا۔ اب جنت میں جائے گا، کینے کے ساتھ کوئی فرد جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلے کینہ نکلے گا، پھر قدم بڑھائے گا جنت کی طرف۔ کیوں؟ اگر جنت میں بھی کینہ رہتا اور جنت میں بھی حسد ہوتا اور جنت میں بھی بغض پایا جاتا تو جنت نہ رہتی، سب اٹھا پٹک کے وہیں مر جاتے، کیونکہ وہاں نعمتیں بہت ہیں تو لڑائی بھی زیادہ ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نکال دیا کہ جنت میں جائے گا ہی وہ جس کا دل صاف ہو، ورنہ تو بڑا ہنگامہ ہو جاتا جنت میں، اوپر نیچے کا معاملہ الٹ پلٹ ہو جاتا۔ مگر وہاں کمال ہے، جو 100 والے درجے پہ ہے وہ بھی اپنی جگہ خوش، اور جو نمبر 1 پر ہے وہ بھی اپنی جگہ خوش۔ کمال ہے، یہاں نہیں ہوتا دنیا میں۔ یہاں تو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہے، اور وہاں سب خوش رہیں گے، نیچے والا بھی خوش اور اوپر والا بھی خوش۔ اب آ جائیے دنیا میں، جس گھر میں، جس مدرسے میں، جس ادارے میں، جس تنظیم میں لوگوں کے دل جڑ جائیں گے، وہی تنظیم کامیاب ہے، وہی گھر پرسکون ہے، وہی مدرسہ ترقی پر ہے۔ دلوں کا جڑنا، آپس میں محبت، مودت، ہمدردی، خیر خواہی کا پایا جانا کامیابی کی کلید ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے نوازا، لیکن ایک بڑا انعام کیا کیا کہ اللہ نے ایسے آپ کو ساتھی عطا فرمائے جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔
اسی نے انقلاب برپا کر دیا. آج ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی، یہ چند روزہ زندگی ہے، ہنسی خوشی گزار لو، ایک دوسرے کی قدردانی کر کے گزارو. تم قدر کرو گے تمہاری قدر کی جائے گی، تم ناقدری کرو گے تمہاری ناقدری کی جائے گی. دنیا کا تجربہ ہے. اس شیطانی جھانسے سے اپنے کو نکالنا ہے اور اس سے بچ کر کے زندگی گزارنی. ബഹുമാനികളെ, ഇതിനോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം, നമ്മൾ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. എല്ലാവരും